دعا مانگی تو خیر دعا مانگی تو ایک دریافت ہوا، ایک چھوٹا سا ایک کمرہ جھونپڑی تھی، مل گیا۔ بابا بیٹھے تھے، اس نے کہا بھائی بابا میں پانی مجھے چاہیے، پیاس لگی۔ ٹھیک ہے یہ بیٹے پانی رکھا ہے، گھڑے میں سے پانی ٹھنڈا پی کے 3-4 گلاس، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس وقت، کیونکہ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو پیاسا ہوتا بادشاہ نہیں ہوتا۔ پیاس بجھ گئی تب اسے یاد آیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، یہ میں انگوٹھی رکھ لو، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش ہے تو تم ایسا کرنا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ اس زمانے کے بعد بابا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مسئلہ بگڑ گیا، تو پہلے سیدھی سادی بات جو یاد آنی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی سیدھی سادی بات تھی وہ یہ تھی کہ بھئی مجھے اپنی انگوٹھی بیچ لینی ہے، اپنا کام کرنا۔ مگر وہ خیر اس نے کہا یار انگوٹھی مہنگی ہے، بادشاہ کی ہے۔ وہ بادشاہ کے یہاں گیا، انگوٹھی دکھائی تو کسی نے اسے روکا نہیں، انگوٹھی وہ ضروری تھی نا بادشاہ کی۔ وہ پہنچ گیا اندر، جب اندر وہ پہنچا تو بادشاہ کو اس نے دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ واپس مڑا، بادشاہ کی آنکھ احساس ہوا، اس نے سلام پھیرا، اب پکڑو کون بھاگ رہا تھا، کیوں بھاگ رہا تھا؟ کہ صاحب میں نے پانی پلایا تھا، انگوٹھی۔ ارے وہ ٹھیک ہے میں پہچان، بھاگ کیوں رہے تھے؟ میں کسی کام سے آیا تھا۔ کہ پھر بولو، آپ نہیں بتانا کیا مطلب؟ کہلے کسی کام سے آیا تھا تو میں نے دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے جھکے ہوئے، تو میں نے سوچا آپ کو کیا بتانا ہے، چلو اسی کو بتا دوں جو جس کے سامنے آپ بھی۔ پاکھنڈ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں سکھائی۔ وہ کہا کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو، بس سکھاتا نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خیر کی بات ہے تو ہمیں سمجھاؤ۔ غوث العظم فرماتے ہیں جو رات کی تنہائی میں چھپ کے اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا اسے اسلام کی ہوا بھی ملے گی۔ اور حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں میاں بی بی اور ایسا خوف خدا انہوں نے کریٹ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میرے زمانے میں میاں بی بی ایک تکیے پہ بیٹھتے تھے اور میاں خوف خدا سے روتا تھا، تکیہ بھیگ جاتا تھا، بی بی کو نہیں پتہ چلتا۔ غصہ نہیں ہے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، بہت آسان راستہ ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں۔ اب پاکن جھوٹ، اللہ قریب ہے، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ۔ کوئی ایسا دل نہیں پایا میں نے اپنی زندگی میں جو رحمان کو رحیم نہ پایا۔ جب کوئی نہیں سجاتا تو وہ سجائی دیتا۔ جب کسی سے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے امید رکھنے والے یہ توڑ دیں گے تیری امید، تو پھر وہ کہتا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے لاؤ پوری دنیا میں کوئی ایسا جس نے مجھ سے امید ظاہر کی اور میں نے توڑ دی۔ اگر میں پوری زندگی بدر والے سجدے کو نہیں سمجھ پایا جو حضور نے بدر میں سجدہ کیا، اے اللہ یہ میرے غریب کمزور مسلمان ہیں، یہ ان کے پاس کیا رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ اسلام کی جنگ شروع کرنے سے پہلے حضور روئے ہیں اور سجدے میں بتایا سجدے کی پاور کیا ہے۔ مسلمان اب سجدہ نہیں کرتا موسم، میٹر اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ سجدہ بہت عام ہے۔ بھائی میں تو بہت گھمانے ومانے کے خلاف ہوں، مسلمانوں بہت گھما دیا جائے، یہ کرو کچھ نہیں یار، کچھ بھی نہ کرو بھائی، کچھ نہیں کرو، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنا رب سے رابطہ، راتوں میں مسلح بچھاؤ، جیسے کہنا آتا ہے ویسے کہو یار۔ وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو، عین غین کو نہیں مانتا، وہ پھر قاف کو نہیں مانتا، وہ بلال کی اشر کو سنتا ہے، بڑے بڑوں کی اشر کو نہیں سنتا۔ ہوگا کوئی کہنے والا اشر، مجھے بلال کی اثر چاہیے، اسے خلوص پسند ہے، آپ سمجھے بات؟ اور خلوص تب پیدا ہوگا جب میں اپنی نیکیاں کسی کو بتاؤں گا۔ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کوئی نہیں، تو راز ہے۔ اب کوئی رابطہ تو رکھو نا بھائی۔ اتنا بڑا کریم اور رحیم اور مالک اور رحمان جس کا ہو وہ دوسروں کی طرف دیکھے۔ میں کہتا ہوں میرے رب مجھے اس دن سے پہلے موت دے دے کہ میں کسی انسان کی جیب پہ نظر رکھوں۔ اے میرے رب تیرے ہوتے ہوئے تو رازق اور مہربان ہے، اور تیرے ہوتے ہوئے میں کسی اور پہ نظر رکھوں؟ کیا میرے مالک ایک بات تیرے لیے تیری بارگاہ میں بہتر بات ہے نا؟ جیسے تو نے میرے باپ کو، دادا کو، پردادا کو پالا، تیرا وعدہ ہے تو مجھے بھی ایسی پالا۔
مگر میں نے میری نیت کو سلامت رکھا، مجھے حوصلے دے، مجھ پر فضل فرما، مجھ پر کرم فرما۔ دیکھیں آپ پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے مالک یہ بدر احد اور جتنی بھی یہ جو احد والی یہ بدر والی جنگ ہے، فرما رہے ہیں میرے آقا کریم، عرض کر رہے ہیں میرے رب یہ جو طائف میں میرے پتہ یہ جتنی تکلیفیں میں نے یہ میرے مالک یہ اگر بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، یہ میرے نام پہ آئے بغیر تلواروں کے جو نکل یہ 7 تلواریں، میرے رب یہ دیکھ تو یہ تیرے نام پہ آئی، ابو بکر عمر کی عثمان یہ کل تک امیر تھے، آج یہ فاقے سے تیری بات، یہ فاقہ کش کمزور پٹے ہوئے کپڑے والے لوگ اگر یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا۔ حضور حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے کتنی بار آواز دی حضور اللہ رحم فرمائے، ہمارے کلیجے نکلتے تھے حضور گرم ریت پر ریت بھیگو دی تھی روتے ہوئے، آنکھیں سوج گئی تھی روتے، ایک دم رب کا انعام ہوا میرے محبوب میرے فرشتے لڑیں گے تیری ان غلاموں کے ساتھ، میرے فرشتے ان سے کوئی یہ تلوار اٹھائے کاٹ میرے فرشتے دیں گے، کیسی بات کرتا ہے سبحان اللہ۔ جنگ سے پہلے سجدے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ اصل پاور اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ جس پہ اپنا آپ لگایا جا سکے۔ رب کون ہے؟ جس پہ اپنا آپ، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، کیا کر دینا؟ سلنڈر۔ دیکھو میری باتیں پوری زندگی کی نلائقی ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اسے رکھ لینا، اسے کانوں کا مزہ اور سرور نہ بنے۔ سجدہ وہ ہے کہ وہ سجدہ یہ سجدہ جو یہ ہے ناک لگنے کا مطلب، علماء کہتے ہیں ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں ناک تو چھوڑو، ناک کا مطلب ہے یہ عزت کی علامت، تکبر کی علامت ہے نا، بڑی ناک والا وہ کہتا ہے ناک لگا، اور جب تک تیری ناک نہیں لگے گی یعنی تیرے اندر تکبر رہے گا، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں ناک لگا اور کہہ میرے مالک میں ظالم ہوں اور میں کمزور ہوں، نماز میں بھی اکڑ دکھائے گا، ماں سے پیٹ نہیں چھپتا، تو چھپا لے گا رب سے اپنی اوقات، سب جتنا ہے بتا دے، رو دے جو کر کے آیا ہوں، رو دے، یہ تیرا رشتہ تیرے رب سے ہونا چاہیے۔ اگر تو رشتہ اپنا نہیں بنا رہا اور تیرا یہ جو قائد ہے تجھے جھوٹ بول کے تجھے یہ تجھے گمراہی میں لے کے جا رہا ہے، آپ مجھے بتاؤ کیا ہمیں رب کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے؟ کیا اللہ سے زیادہ کسی کا احسان ہے ہمارے پاس؟ دو ہستیاں ایسی جن کا حق نہیں ادا ہوتی، اللہ اس کا رب کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی بات کرتا ہے رب کے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے لوگ بات؟ جبکہ ہم پکارتے اسے ہی مگر اس کے بارے میں معلومات نہیں، کوئی سمجھتا ہے یہ میاں دعا ہے، تو کرنا خود یار، تجھ سے وہ پیار کرتا ہے، تو کہہ تو دیکھ، ایک بار مجھے ٹیلی فون کر دینا بعد میں، میاں تم نے کہا تھا اور میں نے کہا اس نے مانا نہیں، پھر میں اس سے کہوں گا کہ کیا ہوا؟ اگر ایسا ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے بھئی آپ سے آپ یہ تسبیح پڑھو نا، کچھ نہیں، آپ اس سے اردو میں کہو جو بھی کہہ، آپ کی جو اپنی مادری زبان ہے اس میں کہو، اس سے کچھ رشتہ تو بناؤ۔ حضور فرماتے نمک تک اس سے مانگو، کیا مطلب ہے اس بات؟ نمک تک اس سے مانگو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سے قریب رہو، جب قبر میں جاؤ تو عجیب نہ لگے سوال، مجھے تیرا رب کون ہے؟ تو کیا پوچھتا ہے؟ اسی کے لیے تو جیتا زندگی، تو اسی کے لیے جو اس نے کہہ دیا میں نے مان لیا، اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ یہ سوال جواب جو ہے نا قبر کے، یہ میموری کا کوشچن نہیں ہے، یادداشت حافظے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ توفیق کا کوشچن، یہ فطرت کا کوشچن، انسان کی جیسی فطرت ہوگی ویسے ہی بولے، وہ دنیا دار تھا تو دنیا داری بولی بولے، اور اگر اللہ کا تھا تو وہ، پھر کہہ رہا ہوں اسلام مشکل نہیں ہے، اسلام آسان ہے، رب اللہ کو پانا میرے حساب سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بات دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، دنیا کا سب سے بدترین قسم کا انسان ہوں، مگر میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب سب سے آسان ہے۔ السلام علیکم میرے پیارو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔